بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جب ہمارے پاس ذہنی مریض یا نفسیات کے مسائل کا شکار لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جو ذہنی مریض آتے ہیں، فرض کیا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسی کو کیوں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اس کو مسئلہ کیوں ہو گیا ہے؟ اب اس میں کیا یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، گھر میں کھاتا ہے پیتے گھر یہ وہ خوشحال ہے، تو کیا ہے؟ اب یہ لوگوں میں بہت زیادہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی کو کیا ہوا۔ اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو ذہنی بیماری ہوتی ہے اس میں دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، ہم جو ہوتے ہیں نا، خوش ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، کوئی سوچتے ہیں، یہ سارے کیمیکل ہیں، ان کے ذریعے ہی یہ ہماری سوچ، رویہ اور ہمارے مزاج بنتے ہیں۔ اب ان میں ایک عام طور پہ توازن ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی دکھ پہنچا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، وہ خوشی پہنچی ہے، خوشی ملی ہے تو اس کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے لڑائی جھگڑا یا کوئی مسئلہ ہے، ان کو ایک ہم میانہ روی کے ساتھ اچھی طریقے سے زیادہ تر ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، جو کیمیکل سمجھ لیں، ان کا ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ اب کچھ لوگوں میں پرسنالٹی پرابلمز ہوتے ہیں، یا شروع سے ان کی براٹ اپ، ان کی پرورش اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں پرسنالٹی فلاز رہ جاتے ہیں۔ ان کو ہم نے ایک 3-4 ویڈیو کی ہیں جس میں ایڈورسٹی انٹیلیجنس یا سوشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا تھا، یعنی ہماری یہ ذہانت جو مسائل کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ مسائل اگر ہمیں ہو جائیں تو ان کا ہم نے کیسے حل نکالنا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں سے تعلقات کو کیسے نبھانا ہے، اسی طرح ہماری یہ بھی ایک ذہانت ہے، اور یہ بھی ذہانت تو ایک ذہانت کی قسم ہے کہ جی ہم نے دوست کیسے بنانا ہے ان کے ساتھ۔ اب ان میں اگر کوئی پرابلم مسائل ہوں تو ایسے لوگ جب ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے، جب ان کی لائف سٹائل بدلتا ہے، جب ان کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے، تو ان کے اندر اور نیورو ٹرانسمیٹر اگر ان کے امبیلنس تھوڑے بہت ہیں تو وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان میں پرسنالٹی پرابلم ہو اور کوئی ایسا مسائل ایسے شکار ہو جائیں، اور اس کے بعد ان کے دماغ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے ان کا جو بیلنس نہ صحیح ہو یا وہ صحیح نہ کام کر رہے ہوں، تو وہ لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ کیمیکل ہیں، جیسے کئی لوگوں کو ڈپریشن، مایوسی، ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان میں جو کیمیکل ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوش رکھتے ہیں انسان کو، وہ کم ہوتے ہیں جب ان کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن میں ڈوپامین بڑھ جاتی ہے، جو جسم کی وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو، زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، زیادہ بولنے لگتے ہیں، اور وہ زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی بیماری کا شکار، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت، نمبر 2 ان کے حالات اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مختلف کنڈیشنز کو حل کرنے کی، ان کے اندر ذرا پرابلمس ہوتے ہیں، پلس پھر ان کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، دماغ کے کیمیکل، ان میں توازن نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اکارڈنگلی کہ اس میں علاج بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز جن کو ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنے کی ذہانت ہے یا شخصیت ہے، اس کو بہتر کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی جیسے CBTs کی جاتی ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز کی جاتی ہے، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو ذرا سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے رویے کو بدلنے کے لیے طریقے کیے جاتے ہیں، پلس ان کو میڈیسن دی جاتی ہیں کہ ان کا جو نیورو ٹرانسمیٹر بیلنس آؤٹ آف آرڈر ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ساری میڈیسن، سارے طریقے ضرور کرنے چاہیے۔ یہ جن بھوت سایہ یہ وہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔